آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب. مذہبی اسکالر ہیں اور سیاست میں بھی بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب جو ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہمارے بیچ کافی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے بیچ ایک سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے تو آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے غلط فہمیاں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے معاشرتی گروتھ پر کہ آپ کی گروتھ کس طرح کی ہوئی ہے. بعض معاشروں میں یہی تمام مسالک اور طبقات موجود ہیں, غلط فہمی کوئی نہیں ہے. بعض معاشروں میں بے انتہا غلط فہمیاں ہیں. بعض معاشروں میں صرف غلط فہمیاں نہیں ہیں بلکہ آپس کی لڑائیاں ہیں. بعض معاشروں میں صرف لڑائیاں نہیں ہیں بلکہ قتل و مقاتلہ اور جہاد اور خون اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے موجود اسباب کیا ہیں. کوئی ایک نہیں, بہت ساری غلط فہمیاں ہو بھی سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی کہیں پر نہ ہو. میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کیا میں اور آپ ایک ہیں؟ نہیں, دو افراد ہیں. جب دو افراد ہیں تو آپ کا لباس کسی اور طرح کا ہے, میرا لباس کسی اور طرح کا ہے. آپ کے چہرے کی رنگت کوئی اور ہوگی, میری کوئی اور ہوگی. آپ کے کھانے پینے کا انداز کوئی اور ہوگا, میرا کوئی اور ہوگا. سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے آپ کا کچھ اور ہو, میرا کچھ اور ہو. انڈرسٹینڈنگ کا انداز آپ کا کوئی اور ہو, میرا کوئی اور ہو. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ لڑ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو نہیں ہے. لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب لڑایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں ہزار لاکھ کروڑ لوگ رہتے ہوں تو ان کے درمیان جو نیچرل اختلافات ہیں وہ تو ہر صورت میں ہونے چاہیے, ورنہ وہ ایک کیوں نہ ہو. جب آپ کہتے ہیں دو کا مطلب ہے دو اختلاف. آپ ایک گھر میں ایک ہی والد کی دو اولادوں کو دیکھتے ہیں, دونوں کے مزاج مختلف ہیں, سوچنے کا انداز مختلف ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہے, دوسرے کو دوسری چیز پسند ہے. تو کیا اس چھت کے نیچے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیچر ہے. اس لیے دین میں بھی یہ نیچر موجود ہے. لہٰذا اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے معاشرے پر کہ آپ کے معاشرے میں کس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, کس چیز کو باعث نزاع بنا دیا گیا ہے. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, ابھی کل پرسوں میں نے سنا کہ آپ کے کرم کے علاقے میں شیعہ اور سنی کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا. اور وہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ایک اسکول میں بچیاں گئیں اس کا امتحان دینے, تو بچیوں کے جو پیپرز ہیں ان میں ان کی تصویر لگتی ہے. تو وہ تصویر کیسی ہوتی ہے؟ پاسپورٹ سائز. وہی پاسپورٹ سائز تصویر کسی فوٹوگرافر نے بنائی ہوتی ہے, وہ خود لگاتے ہیں. اب وہ کہیں کسی نے شرارت کی, کسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو وائرل کر دیا کہ یہ فلان قبیلے کی بچیاں. لڑائی شروع ہو گئی کہ ہمارے قبیلے کی بچیوں کی تصویر کیوں آئی ہے. یہ کس نے شروع کیا, کیوں شروع کیا؟ ظاہر ہے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جبکہ وہی والدین تصویر تو دے رہے ہیں, دوسروں کو دے رہے ہیں, وہاں پر تو اختلاف پیدا نہیں ہوا. لیکن جب اس کو آپ نے ایک مسئلہ بنا دیا, ایشو بنا دیا, تو پھر قوموں کے درمیان, قبائل کے درمیان, دو علاقوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے معاشرے میں اثر انداز ہونے والے ان دماغوں پر کہ وہ لوگ کس مسئلے کو ایشو بناتے ہیں اور کس کو نہیں بناتے. بعض اوقات ہاتھی گزر جاتا ہے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات مچھر دیکھ کر پورے معاشرے کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے جو لوگ آگ لگانے والے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں, اور سامنے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ بوجھ کس حد تک ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے ایک زیرو کو وہ 100 بنا دیں, ہو سکتا ہے 100 کو زیرو بنا دیں. علامہ صاحب جب ہمارے شیعہ بھائی جب جلوس جب وہ نکالتے ہیں تو اس میں ماتم بھی ہوتا ہے, تو ماتم کی کیا حد ہے؟ مطلب یہاں تک ہے تو وہ ٹھیک ہے, جائز ہے, اگر اس کو ہم ایک لائن ہے اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر وہ غیر شرعی یا جائز نہیں رہتا. دیکھیں, ماتم کا تعلق انسانی احساسات, جذبات اور اس کی سوچ سے.
یہ کسی خاص مذہب کی علامت نہیں ہے. کیا آپ نے یورپ میں دیکھا ہے کہ لوگ سینہ پیٹتے ہیں مختلف قسم کے اس طرح کے ایونٹس کے اوپر؟ مسیحی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اذیت دے کر دوسروں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کو مذہب نے یہ سکھایا؟ نہیں، ان کا ایک کلچر بن گیا ہے. اسی طرح سے آپ نے چونکہ تشیع کا نام لیا کہ شیعہ مذہب کے حوالے سے، آپ شیعہ مذہب میں انڈیا چلے جائیں، کلچر اور طرح کا ہے. پاکستان چلے جائیں، کلچر اور طرح کا ہے. آپ چلے جائیں بنگلہ دیش، کلچر میں فرق نظر آئے گا آپ کو. آپ ایران چلے جائیں، آپ کو اسی عزاداری اور ماتم اور سینہ کوبی کا کلچر کسی اور طرح کا نظر آئے گا. عراق چلے جائیں، کسی اور طرح کا نظر آئے گا. جبکہ ان پانچوں علاقوں میں جہاں کا میں نے نام لیا ہے، نماز میں بھی اختلاف ہے؟ نہیں. روزے میں اختلاف ہے؟ نہیں. حج میں اختلاف ہے؟ نہیں. تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جس چیز میں اختلاف نہیں ہے وہ دین کا حکم ہے، سب کے لیے ایک ہے. نماز سب کی ایک ہے، فجر کی 2 پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، جو فرائض ہیں. لیکن آپ کے کلچرل ویلیوز میں اختلاف ہے. آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، اختلاف ہے. غم کیسے بنانا ہے، اختلاف ہے. کسی کی موت پہ آپ نے کس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز کو کریٹ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اس میں اختلاف ہے. تعزیت کے جلسے یا مراسم یا اس کے طور و طریقے کیسے ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. تو یہ جہاں پر اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ مذہب نے نہیں سکھایا، اس علاقے کی انوائرمنٹ، کلچر اور وہاں کے لوگوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق انہوں نے اس طرح کے کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے. جو میں آپ کی بات اچھا کریں. اب اس آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو ماتم کی کوئی حد نہیں ہے. اس کا تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے کہ مذہب نے کہا ہو کہ اس طرح سے ماتم کرو، اس طرح سے نہ کرو. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے کلچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کلچر کس طرح سے اس ماتم کا طریقہ کار اپناتا ہے یا اس کو رواج دیتا ہے. ہاں، مذہب نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کام جس سے آپ کے بدن کو اس طرح سے نقصان پہنچے جو قابل ازالہ نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. اب چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. یہاں پر شریعت نے بات کی ہے آپ سے، اور اس میں میرا خیال ہے اہل سنت اور اہل تشیع میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ نے غم کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ کی نافرمانی لازم نہ آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت قاسم جو ان کے فرزند تھے، ان کا انتقال ہوا. جنازہ لے کر گئے، دفنانے پر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم اشک بہا رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر ان کے شاگرد، ان کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے، صحابہ تھے، وہ تڑپ اٹھے. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں. تو کہا کیا یہ بے صبری نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. کہا تو؟ فرمایا کہ جب اپنا کوئی عزیز بچھڑتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسوں کا بہنا نیچرل عمل ہے، فطری عمل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ارادوں کے سامنے ناشکرے ہوں اور نافرمان ہوں. ایسا نہیں ہے. حضرت حمزہ علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو تاریخ میں یہ لکھا ہے، آپ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے اس وقت، آپ تاریخ پڑھ لیں، تاریخ میں تمام مورخین نے لکھا، اور وہ سارے مورخین اہل سنت ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب مدینہ میں کوہرام برپا تھا تو ہر گھرانے کے لوگ، چونکہ احد میں 70 تقریباً مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ہر گھرانے سے کوئی نہ کوئی عزیز، ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی عزیز شہید ہوا تھا. خواتین گریہ کر رہی تھیں. تو دیکھا کہ حمزہ پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. رسول کریم نے فرمایا فَأَمَّا الْحَمْزَةُ اللَّهُ بُوَاكِيَ لَهُ، میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے. جب یہ فرمایا، یہ اہل سنت کی روایت بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، جب یہ فرمایا تو تمام خواتین نے اپنے جنازوں کو چھوڑا اور آ کر حضرت حمزہ پر پہلے گریہ کیا، پھر ان کو دفنایا، اس کے بعد پھر اپنے جنازوں کی طرف گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نے رونے سے منع نہیں کیا.
شریعت نے عزا سے منع نہیں کیا، شریعت نے غم منانے سے منع نہیں کیا، لیکن وہ غم جس سے دین کے احکام کی مخالفت لازم آئے، اللہ کے ارادوں اور فرامین کی مخالفت لازم ہو، تو وہاں پر ظاہر شریعت منع کرے گی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جہاں تک اللہ کے ولیوں کے بچھڑ جانے پر یا ان کے کسی غم پر یا ان کی شہادت پر یا ان کے بے گناہ قتل پر غم کا ہونا، یہ نیچرل ہے۔ اگر کسی کو نبی کریم ان کے گھرانے سے محبت ہے تو ان کی شہادت پر اس کا آنسو بہانا اور غم منانا اور عزا کرنا، یہ اس کا فطری اس کا عمل ہے۔ جو نہیں کرتا اس کو اپنے اور رسول کے درمیان تعلق پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا تعلق اور محبت ہے کہ رسول کو غم ہو اور مجھے نہ ہو۔ علامہ صاحب، جو بہت زیادہ مذہبی لحاظ سے علم والے لوگ نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہے ان پہ عالم دین پہ زیادہ وہ ریلائی کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کوئی عالم علماء اکرام پہ کیوں بھروسہ کرے جبکہ وہ خود ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، خود ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ایک دوسرے جو ایک بات کہہ رہا ہے وہ دوسرا اس سے اختلاف کر رہا ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ تیسرا ہے، تو عام بندہ کیوں علماء اکرام پہ اعتماد کرے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام پر اعتماد کریں، اس پر اعتماد کریں جو قرآن کو بیان کرے، جو سنت کو بیان کرے۔ آپ فرض کریں ایک عالم دین ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال پوچھنے میں تو میں آزاد ہوں، مجھے اللہ نے حریت دی ہے، آزادی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس لیے میرا سوال کرنا نیچرل ہے۔ اگر آپ سوال کی بجائے مجھے ڈانٹ دیں، بھگا دیں، کہیں جو میں کہتا ہوں اس کو سنو، آگے پوچھنا نہیں ہے ورنہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا وہ صرف دوسروں سے پوچھنا نہیں ہے، خود جا کر پڑھنا بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے علماء پر اعتماد کی بجائے آپ جا کے قرآن پڑھیں، آپ جا کے احادیث کی کتابیں پڑھیں۔ جب آپ علماء کی بجائے قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو خود قرآن آپ کے ذہن کو کھولے گا۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے، میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو سمجھ نہیں ہے وہ قرآن مجید پڑھے ہی نہ، مطلب وہ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے یا خود سے نہ پڑھے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے، پہلے وہ سیکھے کسی سے سارا، وہ پھر اس کے بعد پڑھے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ عرب جو رسول کریم کے دور میں زندہ تھے، وہ لوگ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے؟ وہ لوگ کوئی کسی یونیورسٹی سے فارغ تحصیل لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو اپنی نجاست پاک کرنی آتی نہیں تھی۔ وہ لوگ تھے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیز نجس ہوتی ہے اور یہ چیز پاک ہوتی ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا۔ رسول کریم نے کیا کیا ہے؟ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی ہیں، تشریحات کی بات نہیں کر رہا اس وقت، اللہ کی آیتیں پڑھی ہیں۔ ان لوگوں نے انہی آیتوں کو سمجھا اپنی اسی بیوقوفی اور کم علمی کے باوجود، اور اس کو جب اپنایا تو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو بلکہ کسی اور سے پوچھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی سمجھ اور فہم کے راستے میں خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پڑھیں، خود پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنے ترجمے آپ کے سامنے اویلیبل ہیں ان سب کو پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سا ترجمہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ جب چند چیزوں کی دکان میں چلے جاتے ہیں، چند چیزیں ایک طرح کی ہیں لیکن مختلف کمپنیز کی ہیں، آپ جب سامنے رکھتے ہیں اور ان کو مقابلتاً ان کے درمیان موازنہ کرتے ہیں اور کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ زیادہ دل کو لگتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو قرآن کے جتنے بھی ترجمے ہیں، ترجمے انسانوں کے ہیں، قرآن اللہ کا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، خود پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، خود پڑھیں، ترجمے جتنے لوگوں کے ان سب کو پڑھ کر اس میں سے جو چیز آپ کی عقل کو بھائے اور آپ فیل کریں کہ یار یہ میرے دل کو لگ رہی ہے کہ اللہ نے واقعی یہی کہا ہے جو اس نے ترجمہ کیا ہے، تو اس کو آپ اپنائیں۔ جہاں پر آپ بغیر تعصب کے ایک چیز اپناتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ یہی اللہ کا حکم ہے، وہ
پھر آپ کے لیے کافی ہے. اللہ پھر وہاں پر نہیں پوچھتا کہ تم نے اس پر کیوں اس کو اپنایا، اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے تحقیق کی، 10 بندوں کی چیزوں کو پڑھا، ان میں سے بغیر تعصب کے جو آپ کو درست لگا اس کو آپ نے اپنایا. اس لیے قرآن کریم آپ کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن نے کہا ہے جتنا ہو سکتا ہے پڑھو جو تمہارے لیے میسر ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھو، چونکہ قرآن ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے، اور عمل کے لیے پہلے آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. جب تک سمجھیں گے نہیں آپ عمل نہیں کر سکتے. لہٰذا قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن ایک چیز کو پکڑ کر باقی چیزوں کا انکار نہ کریں. پورے نصاب کو پڑھیں، قرآن ہو یا حدیث ہو. جب پورے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو واقعاً خدا کے کلام سے مطابقت رکھتی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جن میں ڈاؤٹ ہے. علامہ صاحب، جو سنی ہے، مطلب جو نان شیعہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی تو ہم سے اذان بھی مختلف ہے، ان کا کلمہ ہم سے مختلف ہے، ان کا روزہ رکھنے کی اور روزہ کھولنے کی اوقات بھی مختلف ہے. تو اس پہ کیا ان کے لیے ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی عاقل آدمی کہہ سکتا ہے؟ ہاں، جاہل ضرور کہہ سکتے وہی نا، ہیں، ایک آرگیومنٹ کیا جاتا ہے نا. جاہل ایسی بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عاقل اور کوئی پڑھا لکھا انسان کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں، اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل. حنفی بھی پڑھتے ہیں. بالکل. اہل حدیث ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، حنفی بھی ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں. دونوں کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ تھوڑے ایک سینے پر اور ایک ناف کے نیچے. ٹھیک، اختلاف ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. تو کون سا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے؟ تو اگر یہ صحیح، کوئی ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا نا، پھر دونوں صحیح تو نہیں ہوں گے. اگر اختلاف ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر کہیں گے یہ باطل ہے اور یہ درست ہے. ہر ایک اپنی چیز کو درست سمجھے گا. ٹھیک ہے، شیعہ اور سنی کے درمیان جہاں تک اذان کا تعلق ہے اختلاف تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ اذان کے جملے دیکھیں، شیعوں میں بھی وہی ہیں اور اہل سنت میں بھی وہی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جانا چاہیے شیعوں کی کتابوں کو بھی پڑھیں اور سنیوں کی کتابوں کو بھی پڑھیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے اذان رسول کریم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے وہ معین اور مشخص ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے کچھ اضافے کیے ہیں. مثلا فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ اپنی کتابوں میں پڑھ لیں، اس میں ایک جملے کا اضافہ خلیفہ ثانی کے دور میں ہوا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک، الصلاۃ خیر من النوم رسول کے زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہیں تو اس میں کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے، کم نہ کریں. ٹھیک ہے، چونکہ نماز میں ابھی آپ داخل نہیں ہوئے. نماز میں جب آپ داخل ہوتے ہیں اس میں کوئی آپ کمی بھی نہیں کر سکتے، کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک، اس لیے اذان میں شیعوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا اضافہ کیا. اس کا اضافہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم کے بعد جن لوگوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور نبی کے خاندان کو تنگ کیا، اور ایسا وقت آیا کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد سے لے کر 61 ہجری تک صرف ان 50 سالوں میں نبی کے خاندان کو پوری دنیا میں تتر بتر کر دیا گیا. کس نے کیا؟ یہودی تھے؟ نہیں. مسیحی تھے؟ نہیں. ہندو تھے؟ نہیں. ایتھسٹ تھے؟ نہیں. سیکولرز تھے؟ نہیں. کون تھے؟ مذہبی لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے خاندان سے اختلاف تھا. اب جب اس طرح کے ظلم روا رکھے جائیں گے تو جو مظلوم طبقہ ہوگا وہ اپنے آباء و اجداد کے نام کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گا. نیچرل ہے، نیچرل کہ میں نے اپنے بزرگوں کے نام کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے تشیع میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت اور ان کی امامت کے تذکرے کو اذان میں بلند کر دیا گیا. بھئی ہم حضرت علی کو اپنا امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں. اچھا، ان کی ولایت پر تو اہل سنت کو بھی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں مولا علی، شیعہ بھی کہتے ہیں مولا علی، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. لہٰذا یہ علی والوں کی شناخت کا ذریعہ بن گیا اذان کے ذریعے سے. اب آیا یہ اضافہ جرم ہے؟ نہیں. اگر جرم ہے تو پھر الصلاۃ خیر من النوم کو بھی جرم ہونا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ
چیز اگر اعلان کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں اتارا، یہ رسول اللہ نے نہیں اتارا، میں اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے، پھر غلط ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کو اذان میں شامل کرو، تو چونکہ انہوں نے نہیں کہا اس لیے یہ درست نہیں ہوگا. ورنہ اپنی طرف سے آپ اگر کوئی چیز بڑھانا چاہیں یا کسی چیز کو اضافہ کرنا چاہیں کسی چیز کا، تو اس میں ممانعت تو کوئی نہیں ہے. اگر ممانعت ہو تو پھر ادھر بھی ہونی چاہیے اور ادھر بھی ہونی چاہیے. اگرچہ تاریخی اعتبار سے خود اذان کے بعض اجزاء حذف کر دیے گئے بعض ادوار میں، وہ پھر تاریخی کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس دور میں کس نے اذان میں سے کون سی چیز کم کی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ کی تو اذان الگ ہے، نہیں، اذان کوئی الگ نہیں ہے، اذان وہی ہے. آپ 2 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حی علی الفلاح کہتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. نماز میں بھی آپ مجھے بتائیں کہ کیا فجر کی نماز اہل سنت 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہیں یا شیعہ 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ وہی رکعت ہے. آغاز اور انجام تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک وہی ہے. فرق کیا ہے؟ کوئی نہیں. ظہر میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں. عصر میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں. مغرب اور عشاء میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر یہ جو اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دکانداری چمکانی ہے. اگر یہ فرق نہ ڈالا جائے تو لوگ لڑیں گے کیسے؟ اگر لڑیں گے نہیں تو پھر ان لوگوں کی دکانیں کیسے چلیں گی جن کا پیٹ اسی ذریعے سے ہی بھرتا ہے؟ لہٰذا یہ معاشی مسائل کا نتیجہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے. علامہ صاحب، اہل بیت کون ہے؟ قرآن نے جن کو اہل البیت کہا وہی اہل البیت ہے. اہل البیت یعنی نبی کے گھر والے. قرآن نے 2 طرح سے اس کو بیان کیا ہے. ایک وہ ہے جہاں پر خصوصی ہے، اور ایک وہ ہے جہاں پر عمومی ہے. جب آپ عمومی تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں رسول سے ریلیٹڈ تمام لوگ آتے ہیں، چاہے وہ بیویاں ہوں، بچے ہوں، باقی عزیز و اقارب ہوں جو رسول اللہ کے گھر کے چھت کے نیچے ہوں. لیکن جب آپ خصوصی اہل البیت کی بات کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، تو وہ لوگ ہیں جن کو چادر تطہیر کے نیچے نبی کریم نے جمع کیا. آیے تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت نازل ہوئی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ تشریف فرما تھیں، اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کو اوپر رکھا، اپنے ساتھ علی کو داخل کیا، فاطمہ کو داخل کیا، حسن کو داخل کیا، حسین کو داخل کیا. یہ میں شیعہ روایت نہیں بیان کر رہا، یہ اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں. ان 5 افراد کے مجموعے نے جب وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے اہل البیت سے ہر طرح کی نجاست اور رجس کو دور کر دیا ہے، تو رسول کریم نے ہاتھ اٹھائے. یہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین نقل فرماتی ہیں. مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، باقی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، رسول کریم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا تو گواہ ہے کہ یہ میری اہل البیت ہے. تو یہ خاص ہے. وہ جو عام ہے اس میں سب آتے ہیں، لیکن یہ جو خاص حکم بھی ہے تطہیر کا حکم، یہ اس خاص کے لیے ہے. اس لیے جب حضرت ام سلمہ نے اسی روایت اور حدیث میں جب قریب آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں، تو یہ آپ علماء سے پوچھ لیں یہ روایت ہے یا نہیں ہے. تو رسول کریم نے فرمایا لا، تم داخل نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد فرمایا انتی علی الخیر یا انتی الی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر اور درست رستے پر ہو، لیکن اہل البیت کا یہ جو مجموعہ اس میں شامل نہیں ہو. اس لیے فرمایا کہ لا، تم داخل نہیں ہو سکتی. یہ روایت کسی شیعہ نے تو نقل نہیں کی، یہ اہل سنت کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت کے 2 حصے ہیں. ایک عمومی ہے جس پر جو تمام رشتہ داروں کو شامل ہوتا ہے، ایک خصوصی ہے جس کے بارے میں حکم آیا ہے، اور وہ حکم تطہیر کا حکم ہے. وہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں ہے جن میں آغاز نبی کریم سے ہوتا ہے
اور اختتام حسین ابن علی پر ہوتا ہے. یہ 5 افراد. علامہ صاحب ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کو شاید نہیں مانتے، تو اس کے بارے میں کیا سچائی ہے؟ مثلا کون سے صحابہ ایسے ہیں جن کو نہیں مانتے؟ یہ سوال کرنا چاہیے. بالکل. نبی کریم کے صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ 1,20,000 سے زیادہ تھے جب آخری حج سے لوگ واپس لوٹ رہے تھے. ایسا ہی ہے. کس کو نہیں مانتے؟ ہاں، اہل سنت سب کو ایک مانتے ہیں، ہم سب کو ایک نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے درمیان کیٹیگریز ہیں، درجہ بدرجہ، ان کے درمیان درجہ بندی ہے، جس طرح سے انبیاء کے درمیان درجہ بندی ہے. تمام انبیاء ایک طرح کے نہیں ہیں. کچھ افضل ہیں، کچھ مفضول ہیں، کچھ کم ہیں، کچھ زیادہ ہیں، کچھ کا مقام بلند ہے، کچھ کا مقام ان کی نسبت کم ہے. قرآن اس پر گواہ ہے. نبی کریم کے صحابہ بھی ایسے ہیں. اب سوال یہ ہے، نہیں مانتے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو ان کی صحابیت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی کریم کے ساتھ تھے اور آپ کے سائے میں انہوں نے پرورش پائی ہے. لیکن اب انہی میں ایک سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ہیں. جانتے ہیں نا ان تمام صحابہ کو؟ یہ صحابہ ہیں یا نہیں؟ اچھا، اگر یہ صحابہ ہیں تو ان کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مدارج، اپنے مقامات کے لحاظ سے یہ باقی تمام صحابہ سے برتر تھے. اس لیے کہ رسول کریم نے ان اصحاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ زمین پر سورج نے سایہ نہیں کیا ان کے علاوہ جن کو دیکھنے کے لیے جنت مشتاق ہے. یعنی ان افراد کی شان اور مقام کو اس طرح سے نبی کریم نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ترین لوگ ہیں. ہم ان کو اسی طرح سے مقرب سمجھتے ہیں. لیکن کیا سب باقی صحابہ بھی ان کے برابر ہیں؟ نہیں، باقی صحابہ ان کے برابر نہیں ہیں. مثلا حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے روایت ہے کہ سلمان منا اہل البیت. رسول کریم کی روایت ہے کہ سلمان ہم اہل البیت میں سے. ابو ذر ہے؟ نہیں ہے. مقداد ہے؟ نہیں ہے. باقی صحابہ ہیں؟ نہیں ہے. لیکن یہ صرف ایک صحابی کے لیے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابیوں کے درمیان درجہ بندی ہے، لہٰذا جو جس درجے کا ہے اس درجے پر ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک. اب دوسری بات، صحابہ کرام میں جہاں پر نیک ترین لوگ تھے، پاکیزہ ترین لوگ تھے، وہیں پر ایسے بھی تھے جن پر حدیں جاری ہوئیں، جن کو کوڑے لگے، جن کے ہاتھ کاٹے گئے. مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے. تو یہ سزائیں کیوں ملی؟ چوری کی تھی. درے کیوں لگے؟ بدکاری کی تھی. تو اگر کسی ایسے فرد کو جس کو رسول کے اپنے دور میں سزا ملی ہو اور ہم کہیں کہ وہ سزا یافتہ ہے، تو یہ صحابیت کا انکار ہے؟ نہیں، یہ صحابیت کا اقرار بھی ہے اسی درجہ بندی کے ساتھ. لہٰذا ہم جب دین لیتے ہیں تو کس سے لیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے، اور نبی کریم خود ان کی ہستی سے، اور نبی کریم کے بعد اس سے جس سے دین لینے کا حکم خود نبی کریم نے دیا ہے. نبی کریم کی یہ روایت سنیوں نے شیعوں سے زیادہ نقل کی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں اپنے درمیان 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری عطرت. عطرت کے آگے وضاحت فرمائی اہل بیتی. عطرت سے مراد میری اہل البیت ہے. اب عطرت میں وہ شخص جو نبی کریم کے بعد علوم نبوی کا وارث ہے، وہ کون ہے؟ آپ کو بتایا کہ وہ کون ہے اب تک؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب اپنے علم اور فضل کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے نبی کریم کے بعد وہ شخصیت ہیں جن کے پاس نبی کے تمام علوم وراثت کے طور پر پہنچے ہیں. تو ہم اس لیے دین ان سے لیں گے چونکہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور اپنی اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہٰذا ہم ان سے دین لیں گے. نیچرل ہے، کتاب سے دین لینے کے لیے ہوتا ہے، کتاب دین لینے کے لیے ہے، اہل البیت بھی دین لینے کے لیے ہے. لہٰذا ہم نبی کے بعد اہل البیت کو بھی مانتے ہیں اور کتاب کو بھی مانتے ہیں. اب جن لوگوں نے نبی کریم سے دین لیا اور اہل البیت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے، اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں کھڑے رہے اور اسی سید میں چلتے رہے جس سید میں نبی کریم چلے اور اہل البیت چلے،
ہم ان سے بھی اسی طرح سے حکم دین لیتے ہیں جس طرح سے اہل البیت سے لیتے ہیں. لیکن اگر کہیں ایسا مقام پیش آئے جہاں پر اہل البیت اور صحابہ کے کسی فرد یا کسی گروہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے, وہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں صحابی نہیں, پھر یہاں پر ہم اہل البیت سے دین لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صحابہ کو معیار بنا کر نہیں گئے, اہل البیت کو معیار بنا کر گئے کہ میرے بعد اہل البیت سے دین لو. لہٰذا جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں پر ہم اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جہاں پر ٹکراؤ نہیں ہوگا ساتھ میں ہوں گے وہاں پر وہ سب اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. علامہ صاحب, شام غریباں کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, کیا ہے شام غریباں, اس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. آپ نے اب تک جتنے بھی سوالات کیے ہیں یہ سوالات بالعموم تشیع پر اٹھنے والے اعتراضات ہیں, ٹھیک؟ اور یہ اعتراضات کب سے شروع ہوئے ہیں؟ گزشتہ ان تقریباً 40 سالوں میں, ٹھیک ہے؟ اور الزامات ہیں, وہی میں ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں, ایسے ہی ہے نا, الزامات ہیں ایسے ہی ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کسی سنی پر الزام کیوں نہیں لگتا؟ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ شیعوں نے کہا ہو کہ سنی یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں صرف یہی بات کی جاتی شیعہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں؟ چونکہ پروپیگنڈے کی مشینری ایک طرف ہے دوسری طرف نہیں ہے, ٹھیک؟ میں ابھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی شیعہ علاقے میں چلے جائیں جہاں پر صرف شیعہ بستے ہیں, وہاں پر ایک 10 سال کے بچے سے پوچھ لیں گے سنی کن کو کہتے ہیں, وہ کہیں ہماری طرح مسلمان لوگ ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں ان کے بارے میں کوئی خاص بات بتاؤ, وہ یہی بتائے گا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, حج پہ جاتے ہیں, فلان فلان, ٹھیک. لیکن جب آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر تکفیریوں نے ذہنوں کو زہر سے آلودہ کیا ہو, وہاں پر وہ فوراً کہیں شیعہ تو کافر ہوتے ہیں, شیعہ تو بدعتی ہوتے ہیں, شیعہ تو فلان موقع پہ یہ کرتے ہیں, شیعہ تو فلان موقع پہ وہ کرتے ہیں. میں پہلا آپ کے اس سوال سے پہلے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں, پیٹ اور کاروبار. جب مذہب کو آپ کاروبار بناتے ہیں تو پھر اپنے مخالف کو جتنا آپ بدنام کریں گے اتنا زیادہ آپ کے درمیان چپکلشیں بڑھیں گی اور لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے. اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے شام غریبہ کیا ہے, آپ کے والدین زندہ ہیں, زندہ ہے نا, الحمدللہ, اللہ ان کو عمر دے. اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں وہ شام کیسی ہوتی ہے؟ دکھ والی, تکلیف والی, غم والی. اور اگر ایکسیڈنٹ میں مر جائیں اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہوں پھر وہ تو انتہا کو پہنچ جائے. تو اور اگر ایکسیڈنٹ میں تو کسی کا ارادہ شامل نہیں ہوتا, اگر ان کو کوئی اللہ کا بدترین دشمن پیسز میں تقسیم کر کے ان کو مسل دے اور لاشیں آپ کے سامنے پھینک دے, پھر آپ کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے آپ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ غم, تکلیف, غم, گریا, انتہا کا غم, درد, ایسا درد جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دے. شام غریباں اس کیفیت کا نام ہے جہاں پر نبی کریم کے بچوں پر ہونے والے ظلم پر عاشور کے دن لوگ بیٹھ کر اکیلے میں یا اجتماع میں گریا کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم کی صاحبزادیوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کی نواسیوں کو جس دن اموی ظالم بدکاروں نے کربلا سے اٹھایا اور اسیر بنا کر مختلف شہروں میں پھرانے کا آغاز کیا, جو آغاز ہے وہ شام غریبہ سے ہے. تو وہاں پر جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ تکلیف میں ہوگا, ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہوگا. اب اگر اس پر یہ الزام لگے کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ الزام لگانے والا کتنا غلیظ ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ اس ذہنی غلاظت کی انتہا ہے کہ جو شخص اس غم میں ڈوبا ہوا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو اس طرح کے غم میں شامل ہونے سے روکا جائے. اب پریکٹیکل سوال ہے, شیعہ مریخ میں تو نہیں رہتے نا, اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد ہی رہتے ہیں. آپ نے شیعوں کی مسجدیں دیکھی ہوں گی, آپ کو کبھی کسی نے روکا ہے وہاں پر جانے سے؟ نہیں. امام بارگاہوں میں جانے سے کبھی آپ کو روکا ہے؟ نہیں. تو آپ یوں کریں, عاشور کے دن ان کے جلوسوں میں چلے جائیں,
شام غریبہ کی مجلس جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کر جو مجلس کرتے ہیں جس کو شام غریبہ کی مجلس کہتے ہیں, جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں. جو کچھ آپ نے دیکھا وہی اپنے سامعین کو دکھا دیں اور بتا دیں. اب اس پر اگر کوئی اس طرح کے غلیظ ترین الزامات لگاتا ہے تو وہاں پر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں, اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت دے, ورنہ ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے جنہوں نے اہل البیت پر یہ ظلم کیا ہے. میرا سوال کا اصل مقصد بھی یہی تھا تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ کلیئرٹیز آ سکیں, مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو سکیں, وہ یہی میرا مقصد تھا. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ جب ہمارے شیعہ بھائی جب جلوس پہ ہوتا ہے تو اس میں ذوالجناح کے بارے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں, تو وہ کیا مقصد ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں, اصل میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے فرض کی جاتی ہیں وہ تمام مسلمانوں میں مشترک ہے اور ایک طرح سے ہے. جو چیزیں لوگوں نے اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنے علاقائی رسوم و رواج کے مطابق اپنائی ہوتی ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں, ربیع الاول کے جلوس شیعہ بھی شامل ہوتے ہیں اور سنی بھی نکالتے ہیں. سنیوں میں ایک طبقہ شاید اس کو بدعت سمجھتا ہو, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ تمام دنیا میں ایک طرح سے ہوتا ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. سعودیہ میں اور طرح کا ہے, یمن میں اور طرح کا ہے, لبنان میں, عراق میں, اہل سنت کی بات کرو, شیعوں کی بات نہیں کر رہا, اور طرح کا ہے, پاکستان میں اور طرح کا ہے, انڈیا میں اور طرح کا ہے. اور اسی طرح سے ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں کی تہذیبوں کے اختلاف کے ساتھ روشیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو کیا اگر وہاں پر کوئی سبز پرچم لے کے آتا ہے, کوئی سرخ, تو اس اختلاف کو آپ گمراہی کہیں گے؟ نہیں. بعض لوگ وہاں پر گھوڑے لے کے آتے ہیں, بعض لوگ وہاں پر کچھ اور چیزیں لے کے آتے ہیں, بعض لوگ وہاں پر مختلف قسم کے گنبد اور مختلف قسم کے ماڈلز لے کے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ اپنے کلچر کے مطابق ایک یاد منا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے 10 محرم کے جلوس کی بھی صورت ہے. پاکستان کے اندر ذوالجناح نکالا جاتا ہے. ذوالجناح کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی یاد میں ایک گھوڑے کو تیار کر کے نکالا جا رہا ہے. یہ خود ایک علامت ہے. جہاں کلچر ہے وہیں پر ایک علامت ہے. وہ علامت کس حوالے سے ہے؟ امام حسین کے گھوڑے کو کربلا میں وہ گھوڑا تھا, یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں امام حسین کا شیدائی اور ان کا پیروکار ہوں, ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ گھوڑا سجا کر لاتے ہیں جس پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے, زرہ اس پہ موجود ہے, اس پہ ڈھال موجود ہے. تو گویا آپ ایک علامت کے طور پر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کا معرکہ پیش آئے تو میں پوری طرح سے اسی طرح سے تیار ہو کر میدان میں اتروں گا جس طرح سے امام حسین اپنے گھوڑے پر تیار ہو کے میدان میں اترے تھے. اس کی ایک علامت ہے. اس علامت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرو, نہیں. لوگوں کا اپنا ذوق اور معاشرے میں موجود اور رائج کلچر میں اس کا اظہار ہے. اب یہ برصغیر میں یہ کلچر ہے, شاید افغانستان میں نہ ہو, افریقہ میں جو شیعہ بستے ہیں ان کے ہاں یہ کلچر نہ ہو, عراق میں نہیں ہے, عراق میں اور طرح کا کلچر ہے, ایران میں نہیں ہے, ایران میں پھر کلچر بالکل اور طرح کا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کے تمام مظاہر اس سرزمین کے کلچر سے متعلق ہیں, تعلیمات دین سے متعلق نہیں ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. مطلب جیسا کلچر ہوگا اس حساب سے. ظاہر ہے. ہاں, صرف اس بات کی ممانعت ہے کہ کہیں پر آپ کوئی ایسا کلچر اڈاپٹ نہ کریں جو شریعت کے صریح حکم سے ٹکراتا ہو. شریعت نے منع نہیں کیا, بس کافی ہے. اگر منع نہیں کیا, آپ کو شریعت نے اس طرح کی قمیض پہننے سے منع نہیں کیا, آپ پہن سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں امام کعبہ یہ لباس پہن کے آئے تو لوگ اعتراض کریں گے, کہیں گے یہ آپ کے کلچر کے مطابق نہیں ہے. آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو کیا شریعت نے منع کیا؟ نہیں, شریعت نے منع نہیں کیا, یہ آپ کے کلچر سے متعلق ہے. علامہ صاحب, یہ جو ہمارے بیچ میں اختلافات نظر آتے ہیں شیعہ اور سنی میں, کیا اس میں جو سعودی عرب اور ایران کا جو آپسی اختلافات ہیں سیاسی, کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 30+ ہے. بات ہو 60s میں
ایران میں رضا شاہ کی حکومت تھی، اور سعودیہ میں یہ جو موجود کنگ سلمان ہے، اس کے والد تھے غالباً، جو مجھے یاد پڑتا ہے، ٹھیک یا نہیں، شاید شاہ فیصل ہو، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال انہی کے خاندان کے کسی بڑے کی حکومت تھی۔ تو کیا اس وقت ایران شیعہ نہیں تھا؟ تھا۔ سعودیہ اہل حدیث نہیں تھا؟ اس وقت یہ جنگ کیوں نہیں تھی؟ اس وقت یہ اختلاف کیوں نہیں تھا؟ 60s میں آپ کو ایک ویڈیو ملے گی، جب آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، ویڈیو میں شاہ ایران سعودیہ کا دورہ کرتا ہے، ایئرپورٹ سے جب نکلتا ہے تو یہی شہزادہ جو اس وقت بادشاہ ہے، بوڑھا کنگ سلمان، یہ اور اس کے باقی بھائی جو شہزادے ہیں سارے، شاہ ایران کے ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں وہ کھڑا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، اور یہ اس کے سامنے تلوار ڈانس کرتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں سنی ہوں، یہ شیعہ ہے، میں اس کے سامنے کیوں یہ کروں؟ چونکہ اختلاف کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس اختلاف کا تعلق اس وقت ایک دونوں کے درمیان قدر مشترک تھی، شاہ ایران اور شاہ سعودی، ایک قدر مشترک، وہ کیا ہے؟ مذہب کا تو کوئی مسئلہ ان کا تھا ہی نہیں، دونوں لا مذہب تھے، اور اب بھی ہیں۔ ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جو شرابیں پیتے ہوں، جو بدکاریاں کرتے ہوں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس وقت دونوں کے درمیان قدر مشترک یہ تھا کہ دونوں امریکہ کے اس علاقے میں غلام تھے۔ شاہ ایران ذرا بڑا غلام تھا، یہ لوگ ذرا چھوٹے تھے، اس لیے شاہ ایران کو شہنشاہ کہا جاتا تھا، ان کو شاہ کہا جاتا تھا۔ شاہ سلمان، اس کو شہنشاہ ایران کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس لیے جب وہ دورے پہ آیا تو یہ اس کے سامنے ناچتے تھے، جیسے آج ٹرمپ آتا ہے تو قطری ناچتے ہیں اور بیٹیوں کو نچاتے ہیں، ٹھیک؟ یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اب پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کب شروع ہوا؟ جب ایران میں انقلاب آیا اور یہ امریکی کیمپ سے نکلا اور اس نے اپنی آزادی اور حریت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد سے پھر اس کے خلاف، یعنی ایران کی اس موجود ریاست اور انقلابی نظام کے خلاف امریکی میدان میں اتر آئے، اور پھر اس خطے میں جو ان کے الائز تھے ان سب کو میدان میں اتارا۔ نتیجتاً شیعہ سنی کے نام کو، اس ٹائٹل کو لوگوں کو لڑانے اور اس جنگ و جدل اور خونریزی کے لیے امریکیوں نے استعمال کیا، صہیونیوں نے استعمال کیا، اور ان کے اس علاقے کے الائز نے استعمال کیا، ورنہ ان کا مذہب سے کیا لینا دینا تھا؟ تو اس لیے نہ اس زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ تھا، نہ اس زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ۔ یہ صرف اور صرف امریکی اجارت داری کے لیے کریٹ کیا جانے والا وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں مسلمان بیچارے اپنے مذہب کی محبت میں مارے جاتے ہیں، اور مارنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔